دوستوں ایسی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی بھی اسٹیٹ کی جیوگرافی، طاقتور فوج اور اس ملک کی مضبوط عوام اس ملک کو مضبوط بناتی ہیں۔ اس وقت ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی کمزوریوں اور اندرونی خوف کی وجہ سے دوسرے ممالک کے غیظ و غیبت کا شکار ہوتے رہے ہیں، مگر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا یا زیر کرنا اہم خانہ پن کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتائیں گے جن پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ ایران۔ دوستوں، عراق اور افغانستان جیسے ممالک کو نیست و نابود کرنے کے بعد امریکہ اپنی نظر ایران پر جمائے بیٹھا ہے۔ 9/11 کے بعد سے ہی ایران کو شاید تباہ کر دیا جاتا اگر ایران کو نیڈر اور بے باک لیڈر میسر نہ ہوتے۔ یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا آ رہا ہے۔ اس کو زیر نہ کر پانے کی بڑی وجہ اس کی ٹوپوگرافی ہے۔ یہ کئی پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس سے اس کو سمجھ پانا اور پیش قدمی کر پانا کسی کے لیے بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس 5 لاکھ افواج اور 1700 ٹینک ہیں اور 135 فائٹر جہاز ہیں، جو ایران کو دنیا کا طاقتور ترین ملک بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل بیس موجود ہیں، جو ہر صوبے اور شہر میں 500 میٹر کے فاصلے پر بنائے گئے ہیں۔ اس لیے کسی بھی حملہ آور ملک کو ان زیر زمین بیسز تک اپروچ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہی نہیں، دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی باؤ بھی بن چکا ہے، مگر اب تک ڈکلیئر نہیں ہو سکا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ، ترکی اور سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک ابھی تک ایران پر حملہ نہیں کر پائے۔ نارتھ کوریا۔ دوستوں، ایران کے بعد نارتھ کوریا بھی ایسا ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، مگر چاہنے کے باوجود بھی امریکہ نارتھ کوریا پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس ملک کا شمار اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی لیڈر کی حالت ہے۔ کم جونگ ان دنیا کے ان لیڈر میں شمار کیے جاتے ہیں جو کسی کے آگے بھی جھکنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے جس میں 10 لاکھ سے بھی زائد فوجی، 4200 جدید ٹینک اور 222 ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ ایسا بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر ٹیسٹ کر چکا ہے اور ان کی ایٹمی رینج ساؤتھ کوریا، جاپان اور USA تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا، جاپان اور امریکہ ہمیشہ سے ہی خدشے میں رہتے ہیں۔ اس لیے ماہرین اس ملک کو ناقابل تسکین قرار دیتے ہیں اور امریکہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اختلافات بیٹھ کر حل کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ قابل اختلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جاپان۔ اس ملک کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کی نئی سپر پاور جاپان ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس پر کوئی بھی ملک زمینی حملہ کرنے کی بصارت نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ مغل بھی جو کہ فتوحات کی جسارت کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، وہ بھی اس کو فتح نہ کر پائے۔ یہ صرف امریکہ ہی تھا جس نے جاپان پر 2 ایٹمی بم گرا کر اس کی کمر توڑی، مگر پھر بھی اسے مکمل فتح نہ کر پایا۔ 2016 سے لے کر اب تک جاپان اپنی ملٹری پر $60 کروڑ خرچ کر چکا ہے۔ جاپان فوج میں 5 لاکھ سے زائد فوجی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے پاس 600 جدید ٹینک بھی ہیں۔ ان کی ایئر فورس بھی دنیا بھر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ اس ایئر فورس کے پاس 599 ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں۔ جاپان کا واحد مسئلہ اس کی ضعیف العمر آبادی ہے، کیونکہ جاپانی زیادہ عمر پاتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی کا زیادہ حصہ عمر رسید لوگوں پر مشتمل ہے۔ جاپان کا سائبر ڈیفنس بہت کمزور ہے، مگر ایسی خامیوں کے باوجود بھی ایسے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی جو تعداد میں، ہمت میں اور حوصلے میں ان سے زیادہ ہوں۔
USA دوستوں امریکہ ہر سال اپنی ملٹری اور دفاع پر تقریباً $596 ملین کی ایک وسیع رقم خرچ کرتا ہے۔ یہ اخراجات 7 ترقی یافتہ ممالک میں فوج پر آنے والے اخراجات سے بھی کئی زیادہ ہیں۔ دفاع پر خرچ ہونے والے $94 بلین ایشیا کے کل بجٹ کے 80% کے برابر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے جوہری ہتھیار ہیں، جو کسی بھی ملک سے کئی زیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اتنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی مرتبہ مار سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان دوستوں اگر دفاع، ملٹری اور عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وطن عزیز کا دفاع اور لیڈر فوج بلا شبہ دنیا بھر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ اب پاکستان کی بڑی فوج دیکھ لیں، یا بحری یا فضائی، آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیت نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بڑی، بحری اور فضائی ہر طرح کے لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے، جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور دنیا کے چند اور ممالک کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی جرأت کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر پاکستان کا جوہری نظام دنیا کے چند بہترین جوہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پاس اعلیٰ قسم کے میزائل ہیں جو ہر قسم کا وائڈ لے جانے میں صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں، مگر کسی بھی مجال نہیں کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ختم۔ دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ لیکن اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔